ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی ذات پر امید رکھے، آخرت کے دن کی امید رکھے، تو اس کے لیے اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں تم اس پر عمل کرو، اور تمہیں جس بات سے منع کریں تو تم اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی ترغیب دی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں بہترین انسان وہ لوگ ہیں کہ نماز میں جن کے کندھے نرم ہوں۔ تیسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لموالیہ، تم میں بہترین انسان وہ لوگ ہیں جو اپنے نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے چند ایسی احادیث کا تذکرہ کروں گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین انسان ارشاد فرمایا۔ دنیا میں ایک یہ ہے کہ میں کہوں فلاں انسان سب سے بہتر ہے، آپ کہیں فلاں انسان سب سے بہتر ہے، یا دنیا کا کوئی اور انسان کسی کو کہے کہ فلاں انسان اچھا اور بہترین انسان ہے، اور ایک یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سب سے بہترین انسان فلاں انسان ہے۔ تو یعنی ایک تو آج کے انسان کی رائے ہے، اور ایک لسان نبوت سے جس کے لیے بشارت ہے کہ وہ بہترین انسان ہے۔ تو ایسے کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان قرار دیا، اور وہ کون کون سی خصلتیں اور صفات ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا یہ لوگ بہتر لوگ ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ جن اعمال کا تذکرہ آگے ہوگا وہ صفات ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بہترین اور معزز بن جائیں۔
تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے کندھے نماز میں نرم ہوں، جس کے کندھے نماز میں نرم ہوں وہ بہترین انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صف میں کھڑا ہے اور وہ صف میں ذرا ٹیڑھا کھڑا تھا، تو اب پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے صف میں اس کو تھوڑا سیدھا کر دیا، تو اس کے کندھے اب نرم ہیں، یہ ہٹ درمی نہیں کرتا کہ جس طرح ٹیڑھا ہے تو اسی طرح ٹیڑھا نہیں رہتا، اگر کوئی اس کو سیدھا کرتا ہے تو یہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ اسی طرح صف کے اندر کوئی اس سے کہتا ہے صف میں خلا ہے، خلا کو کم کر دو، آپس میں مل کے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ بات کو تسلیم کرتا ہے، مل کے کھڑا ہو جاتا ہے، صف کے خلا کو ختم کرتا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ تو گویا پہلا بہترین انسان کون ہے کہ جس کے کندھے نماز میں نرم ہو، یعنی اگر وہ صف میں ٹیڑھا کھڑا ہو یا صف میں خلا موجود ہو اور کوئی اس سے یہ کہے کہ اس خلا کو ختم کر دو، یا صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یا اپنی صف کو درمیان سے شروع کرو، یا صف کا کوئی کونا خالی ہے اسے پر کرو، تو وہ اس بات کو تسلیم کرے، تو آپ نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ تو گویا پہلا بہترین انسان کون ہے؟ جس کے کندھے نماز میں نرم ہو اور جس طرف اسے کوئی کہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ دوسرا بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لموالیہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی آپ نے بہترین انسان کس کو قرار دیا؟ جو اپنے نوکروں اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی اور المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے۔ گویا ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی وجہ سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں معزز ہو جاتا ہے۔ شریعت نے اس بارے میں ہمیں بڑی تعلیمات دیں کہ انسان اپنے ماتحتوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے 2 جملے ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ فاتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز کو قائم کرو اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو ہمارے نبی کا آخری کلام دنیا سے جاتے وقت وہ 2 چیزوں کا مجھے اور آپ کو آپ نے حکم دیا، نمبر 1 نماز کی تاکید کا، اور نمبر 2 ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ آج افسوس کی بات ہے، ان دونوں چیزوں میں سستی ہے، نماز میں بھی سستی ہے، اسی طرح نوکروں مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے میں بھی سستی ہے۔ حالانکہ ہمارے پیغمبر نے بڑی تاکید کے ساتھ اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوکر کو مار رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہ پڑ گئی، آپ نے پیچھے سے ہی بلند آواز سے کہا، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو مسعود، تمہیں جتنی قدرت اس غلام پر ہے اس سے کہیں گنا زیادہ قدرت تمہارے رب کو تمہارے اوپر ہے، لیکن جب تمہارا اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، تم بھی اپنے نوکروں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ میں تم جلس جاتے، وہ تمہیں آگ جلا دیتی، اس کے شعلے تمہیں جلا دیتے اگر تم اس طرح نہ کرتے۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کا یہ جملہ بڑا فصیح جملہ ہے کہ تمہیں جتنی اپنی اس غلام پہ قدرت ہے، تمہارے رب کو
اس سے کئی گنا زیادہ تم پر قدرت ہے، لیکن تمہارا اللہ تمہاری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، تم بھی اپنے نوکروں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر خادم دن میں غلطی کرے اسے کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ نے فرمایا، اعفو کل یوم 50 مرتن، اور ایک روایت میں 70 مرتن، دن میں 70 مرتبہ اس سے غلطیاں ہو جائیں، ہر مرتبہ اس کو معاف کرو۔ 70 مرتبہ بھی اگر وہ غلطی کرے تمہارا خادم، تمہارا ماتحت، ہر مرتبہ تم اس کو معاف کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا پیمانہ تبدیل ہو گیا۔ آج اگر بچے سے کپ ٹوٹ جائے، گلاس ٹوٹ جائے، گھر والی سے برتن ٹوٹ جائیں تو کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ بیٹے سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، چلو گاڑی لگ گئی، آپ محفوظ ہو۔ لیکن اگر نوکر سے کپ ٹوٹ جائے، مزدور سے گلاس ٹوٹ جائے، ڈرائیور سے گاڑی لگ جائے تو ہمارا پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، ہم اسے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہی نقصان اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کی غلطی نہیں تھی، انسان ہے، ہو گیا، اسی کی تنخواہ سے پیسے کاٹ دیتے ہیں، بسا اوقات نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ تو اپنا بیٹا غلطی کرے تو درگزر وہی خطا خادم سے ہو جائے تو اسے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دے دینا، یہ ایک مسلمان کی شیان شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا پیمانہ، اس کا نظریہ جو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ہوتا ہے وہی اس کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسی لیے فرمایا بہترین انسان وہ ہوگا، خیرکم خیرکم لموالیہ، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ بہترین انسان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، انہوں نے جو کپڑے خود پہنے تھے وہ اسی کو پہنائے تھے، جو خوبصورت چادر انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اسی طرح کی بہترین چادر اپنے غلام کو بھی دی تھی۔ کسی نے دیکھا اور پوچھا، حضرت یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ کہا حضرت آپ نے اس کو اتنی مہنگی چادر دے دی، یہ چادر آپ لے لیتے، پورا لباس اپنا بنا لیتے۔ تو انہوں نے وہ حدیث سنائی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا یہ تمہارے ماتحت ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان پر اتنا بوجھ ڈالو جتنے کی یہ طاقت رکھتے ہیں، اور اگر تم نے بوجھ زیادہ ڈالا تو پھر ان کی مدد کیا کرو، حد سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری جو خود کھاتے وہ غلام کو کھلاتے، جو لباس خود پہنتے اپنے غلام کو پہناتے، جو اپنے لیے خریدتے وہ اپنے نوکر کے لیے بھی خریدتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بہت تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتا تھا جو غریبوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رب العالمین ان کی دولت میں، پیسے میں، عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دولت تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ جتنا مال تقسیم کرو گے اتنا مال بڑھے گا۔ کنویں کا جتنا پانی نکالو وہ پانی کم نہیں ہوتا، جب پانی نکالنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کم ہو کے خشک ہو جاتا ہے، اور جتنا تقسیم کیا جاتا ہے اتنا ہی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا، اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی تاجر ہمیں بتائے اس جگہ پیسہ لگاؤ اتنا نفع ہوگا، ہم فوراً لگا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم رب کے راستے میں خرچ کرو، تمہارا مال کم نہیں ہوگا، لیکن ایمان کمزور ہے، وہاں خرچ کرتے وقت کئی مرتبہ سوچنے لگتے ہیں۔ دنیا میں کوئی تاجر کہے تمہیں 1% نفع ہوگا، 5% ہوگا، فوراً لگا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم ہمارے راستے میں خرچ کرو گے، ہم دگنا سر دگنا، ڈبل در ڈبل کر کے تمہیں واپس لوٹائیں گے، لیکن خرچ کرتے وقت ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کریں نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ڈبل واپس کریں گے، ڈبل واپس کریں گے۔ دنیا میں کوئی تاجر لاکھ روپے پہ لاکھ روپے نفع نہیں دیتا۔
رب العالمین فرماتے ہیں دگنا در دگنا، جتنا اخلاص ہوتا ہے کبھی 10 لاکھ کبھی 70 لاکھ اللہ واپس لوٹا دیتے۔ تو بہرحال دوسری بات میں نے عرض کی، پہلی بات بہترین انسان کون ہے؟ جس کے نماز میں کندھے نرم ہو۔ دوسرا بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حسین کے صاحبزادے۔ ایک دفعہ ان کی خادمہ شوربہ لے کر آئی، گرم سالن کا شوربہ تھا، تو جیسے لے کر آئی پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا، وہ گرم شوربہ حضرت زین العابدین کے کپڑوں پہ جسم پہ گر گیا۔ اب جب گرم شوربہ ہو وہ بھی نوکرانی سے گر جائے، انسان کو کتنا غصہ آتا ہے۔ انہوں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، اس خاتون نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ انہوں نے غصہ پی لیا۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں، نیکی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا۔ آج تھوڑی دیر ہم تصور کریں، اگر ہمارا خادم ہم پہ گرم سالن گرا دے، چائے گرا دے، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اور وہ خادم بھی مرد نہیں عورت ہو۔ عورت پہ تو آدمی زیادہ ہی غصہ نکالتا ہے جبکہ وہ نوکرانی ہو، تو لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ برداشت بھی کیا، معاف بھی کر دیا۔ تو دوسرا بہترین انسان جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کی طرف سے پیش ہوں گا دوسرے آدمی کے مقابلے میں، یعنی میں ان کا وکیل بن کر آؤں گا دوسرے شخص کے خلاف۔ پہلا آدمی وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے اور پھر وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو میں اس کے خلاف پیش آؤں گا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو آزاد آدمی کو بیچ لیتا ہے اور اس کی قیمت لیتا ہے، تو میں کل قیامت کے دن جس کو اس نے بیچا میں اس کی طرف سے وکیل بن کر اس شخص کے خلاف آؤں گا۔ اور تیسرا آدمی رجل استوفا، تیسرا آدمی وہ ہے رجل استاجر اجیرا استوفا منہ ولم یعط اجرہ، کہ اس نے مزدور کو رکھا، نوکر سے کام پورا لیا اور اس کو اجرت نہیں دی، تو کل قیامت کے دن میں مزدور کی طرف سے وکیل بن کر اس شخص کے خلاف آؤں گا۔ جس نے مزدور کو رکھا، نوکر کو کام پہ رکھا، اس سے کام پورا لیا، مہینہ پورا ہو گیا، دیہاڑی پوری ہو گئی اور اسے تنخواہ نہیں دے رہا، اسے دیہاڑی نہیں دے رہا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں مزدور کی طرف سے وکیل بن کر اس شخص کے خلاف پیش ہوں گا۔ اب جس کا وکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، پھر وہ تو مقدمے میں لازمی بات ہے، یقیناً وہ جیتے گا۔ اس لیے انسان جس سے خدمت لے دنیا میں اس کو اس کی اجرت دے دے۔ جو مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے رب العالمین بھی اسے خوب عطا کرتا ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کا نام تھا شاہ نواز، اس کی اپنی زمینیں تھیں اور زمینوں میں جتنے کسان اس کے ساتھ کام کرتے تھے یہ ان کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ ہر شام کے وقت سب کو دیہاڑی دیتا، شام کا وقت ہوتا ان کے لیے چائے گھر سے بناتا، جلیبیاں منگاتا، کھانے پینے کی چیزیں منگواتا، کھلا پلا کر اجرت دے کر سب کو رخصت کرتا تھا۔ اس شخص کے پاؤں میں ایک فریکچر تھا، اس لیے یہ چلتا تھا لیکن لڑکھڑا کے چلتا تھا، سہارے کے ساتھ چلتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا وقت ہوا، اب چائے کا ٹائم ہو گیا، لیکن چائے کے ساتھ جو سامان مزدوروں کے لیے لایا جاتا تھا، بسکٹ جلیبیاں، وہ نہیں تھی، تو اس نے کہا چلو میں خود لے کر آتا ہوں۔ سہارا لیا، چلتا ہوا بازار گیا، لے کر آ رہا تھا، راستے میں سب نے کیا دیکھا، مزدوروں نے، کہ جب یہ واپسی میں آیا تو بالکل صحیح چل کے آ رہا ہے، کسی چیز کا سہارا نہیں لے رہا، حالانکہ یہ سہارے سے لاٹھی سے چلتا تھا۔ جب وہ لے کر آیا، رکھا ان کے سامنے، انہوں نے کھایا، پوچھا بھئی تو اچانک ٹھیک کیسے ہو گیا؟ کہا جب میں تمہارے لیے خریدنے کے لیے بازار جا رہا تھا تو راستے میں اچانک تیز ہوا سی چلی اور میں نیچے گرا اور میرا یہ گھٹنا زمین پہ لگا، تو گھٹنے میں کہیں خون کوئی منجمد تھا، بس کہا میں تھوڑی دیر بعد جو یوں کھڑا ہوا تو میرا درد بالکل ختم ہو گیا، فریکچر ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے امر سے تھا، تو کہا بس گرنا تھا، ٹھیک ہونا تھا، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔
تو وہ شخص اس کے بعد ہمیشہ تندرست رہا. تو وہ کہتا تھا میں ایک نیکی کے ارادے سے چلا، خیر کے کام سے چلا، اللہ نے اس کے گرنے کو شفا کا ذریعہ بنا دیا. گرنا نقصان بھی تب دیتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نفع بھی تب دیتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. کوئی چیز نفع نقصان نہیں دے سکتی جب تک رب العالمین کا امر نہ ہو. بس اس کا گرنا تھا، جو خون منجمد تھا وہ خون میں روانی ہو گئی، وہ جگہ اپنی پر آئی اور اس کا چلنا ٹھیک ہو گیا. تو مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا، اللہ اس کے مال میں بھی بہت برکت ڈالتا، اس کی فصل بھی خوب آتی تھی اور وہ بھی اس سے بڑے خوش ہوتے تھے. تو دوسرا بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تیسرا بہترین انسان کون ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرضے کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو. جو قرضے کی ادائیگی میں، معاملات کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو، وہ تم میں سب سے بہترین انسان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے شروع میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا تھا. اب قرض کی مدت باقی تھی لیکن وہ شخص وقت سے پہلے آ گیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلخ کلامی کرنے لگا. صحابہ کرام ایک دم غصے میں آ گئے، قریب تھا کہ اسے پکڑتے اور مارتے. آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اسے، فإن لصاحب الحق مقالہ، جس آدمی کا حق ہوتا ہے اسے بات کرنے کا اختیار ہوتا ہے. چونکہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، اگر یہ کوئی بات کرتا ہے اسے کرنے دو. پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ، میں نے اس سے اونٹ لیا تھا، اس کے لیے اونٹ خرید کر اسے واپس کر دو. اگرچہ وقت باقی ہے لیکن چونکہ یہ وقت سے پہلے بھی آیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسے اونٹ خرید کر دے دو. صحابہ کرام خریدنے کے لیے گئے تو مارکیٹ میں اس سے اچھا اونٹ تو تھا لیکن اس قسم کا نہیں تھا جیسا آپ نے اس سے لیا تھا. وہ آئے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر اونٹ تو ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہے جیسا آپ نے ان سے لیا تھا، وہ ذرا ہلکا تھا. آپ نے فرمایا وہی بہتر اونٹ خرید کر ان کو دے دو. وہی بہتر اونٹ خریدا گیا، اس شخص کو دے دیا. اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان خیرکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہو، کہ میں نے اگرچہ اس سے ہلکا لیا لیکن میں اس کو اچھا واپس کروں گا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دو چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اے اللہ میں قرضے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. گناہ سے اور قرضے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان دو چیزوں سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ نماز کے بعد بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قرضے سے اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ جب کوئی آدمی دوسرے سے قرضہ لے لیتا ہے، اذا غرم الرجل حدث فکذب واذا وعد فاخلف، پھر آدمی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. فرمایا جب آدمی کسی سے قرض لے لیتا ہے، اب اس نے بات کی مہینے بعد دوں گا، مہینے بعد ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اب جھوٹ بولتا ہے، یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی، یہ تکلیفیں آ گئی. وعدہ کرتا ہے 10 دن بعد دوں گا، پھر وعدے کے خلاف کرتا ہے 20 دن بعد دوں گا. اس لیے آپ نے فرمایا میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں جن کی عادت ہوتی ہے قرض لینے کی، ان کی زندگی میں یہ دونوں گناہ ہوتے ہیں. بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، جو وعدہ کریں گے اس کے خلاف ورزی کریں گے. یہ قرض لینا اور اس کی ادائیگی نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا. شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا. حالانکہ شہادت اتنا بڑا درجہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. یعنی اتنا اونچا مقام ہے شہید کا. اور آپ نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا. سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، ایک صحابی آئے، دوران خطبہ سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں میدان جنگ میں ہوں
اور میں لڑتا ہوا آگے بڑھوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑوں، اور میدان جنگ میں پیٹھ پیچھے نہ پھیروں، دشمنوں سے لڑتا رہوں، زخمی ہو جاؤں، تو میرا اللہ کے ہاں کیا بدلہ ہوگا؟ کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے سوال کیا؟ وہ صحابی پھر کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ سوال کرو۔ اس نے پھر کیا، یا رسول اللہ میں میدان جنگ میں ہوں، میں اخلاص کے ساتھ لڑتا رہوں، دشمن کے مقابلے میں دشمنوں کو زخمی کروں، پیٹھ نہ پھیروں، زخمی ہو جاؤں، صفوں میں آگے بڑھتا جاؤں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا معاف ہو جائیں گے، لیکن ابھی مجھے جبرائیل امین نے کہا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ ابھی مجھے جبرائیل امین نے کہا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ ممبر پر کھڑے ہیں، پہلے آپ نے فرمایا گناہ معاف ہے، تھوڑی دیر خاموش رہے، وحی آئی، فرمایا جبرائیل نے کہا قرضہ معاف نہیں ہے، اس لیے قرضہ معاف نہیں ہوگا، باقی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج اچھے اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں، صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن معاملات جب ان کے ساتھ کیے جائیں تو معاملات میں وہ صفر نظر آتے ہیں۔ کسی سے قرضہ لیتے ہیں، وقت پہ ادا نہیں کرتے، معاملات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ اصل دین معاملات کا دین ہے، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے اندر کتنی شریعت ہے، کتنی دینداری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حل علیہ دین، کیا اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا قرضہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز جنازہ ادا کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ آیا، آپ نے فرمایا حل علیہ دین، اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ اس پر قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ چھوڑا ہے، اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا قرضہ ادا کرو۔ قرضہ ادا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تیسرا جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حل علیہ دین، اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے مال چھوڑا ہے کہ ادا ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مال نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم لوگ جاؤ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھ لو، یعنی میں نماز جنازہ اس پر نہیں پڑھتا، صلو علی صاحبکم، تم لوگ جاؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، اس پر جتنا قرضہ ہے میں ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم سب کو گواہ بنا کر کہتے ہو؟ اس نے سب کے سامنے کہا میں ادا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے قرض کی ادائیگی کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم پیسہ لگائیں گے رسم و رواج میں، بیٹے کی شادی میں دوسروں کو دکھانے کے لیے لاکھوں روپے لگا لیں گے، دوسروں کو دکھانے کے لیے قرضہ لے لے کر بیسیوں قسم کے کھانے بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، خود قرضے تلے دب جائیں گے، اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا نہیں کریں گے۔ شریعت نے ولیمے کو لازم نہیں کیا، ولیمہ مسنون ہے، گنجائش ہے انسان کرے، گنجائش نہیں ہے نہ کرے، لیکن اگر وہ قرضہ لے کر ادا نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، دوسرے کا حق نہیں ادا کرتا، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس انسان کون ہے؟ مفلس صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیک اعمال بھی ہوں گے، لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال لیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کے معاملات اس کے ذمے ہوں گے، تو پھر اس کے نیک اعمال ان میں تقسیم کیے جائیں گے۔ جب نیک اعمال تقسیم ہو گئے لیکن پھر بھی اس کے معاملات باقی ہیں تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس شخص کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس انسان یہ آیا تو بڑی نیکیوں کے ساتھ تھا، بڑے اعمال کے ساتھ آیا تھا، لیکن حقوق العباد میں کمی تھی، اس کے معاملات میں کمی تھی۔ فرمایا کہ ان سب کا گناہ اپنے ذمے لے کر یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے تیسرا بہترین انسان میں نے عرض کیا وہ ہے کہ جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ چوتھا بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، بہترین انسان تم میں وہ ہے جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، لوگ اس سے خیر کی امید رکھیں، اس کے شر سے محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا یہ انسان بہترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی عمل، حضرات صحابہ اور سلف کو بھی آپ نے اسی کی تعلیم دی کہ تم اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرات سلف کی زندگی میں کتنا معمول تھا کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، ایک شخص کے گھر میں چوہے ہو گئے، کسی نے کہا بلی کیوں نہیں پال لیتے، یہ چوہے بھاگ جائیں گے۔ کہا بلی پال لوں لیکن چوہا میرے گھر سے نکل کر دوسرے کے گھر میں چلا جائے گا، اور اسلام کا حکم ہے جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ میں نہیں چاہتا میرے گھر سے یہ چیز نکلے اور دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ بہترین لوگ تھے جو اپنے لیے چاہتے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی، اور جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے کبھی اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا چودھری ناصر اس کا نام تھا، اس کی زندگی میں بس لوگوں کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا یہی کام تھا۔ ہر وقت اسلحہ اپنے ساتھ رکھتا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کو گالم گلوچ کی، کسی کا مذاق اڑایا، اسی میں زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی، اس کا بیٹا جب جوانی میں پہنچا نشے میں لگا، نشے میں ایسا لگا کہ اس نے آگ کر دیا، پھر وہ فٹ پاتھوں پہ سوتا تھا، آخر کار ہیرون کے نشے میں لگ کر دنیا سے چل بسا۔ دوسرا جو بیٹا تھا وہ ڈاکو بن گیا اور آپس کا فساد ہوا، فساد کے دوران وہ قتل ہو گیا۔ یہ وہ تھا کہ جس نے مسجد کے امام کی زمین پر بھی اس نے قبضہ کر دیا تھا۔ پھر آخری وقت میں یہ ہوا 75 سال کی عمر تک پہنچا، بڑھاپے میں آیا، اللہ نے آنکھوں کی بینائی لے لی، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، باقی بچے چلے گئے، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، جسم پر بیماریاں لگ گئیں۔ اب یہ در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، نہ گھر میں سکون، نہ باہر سکون، نہ بچے فرما بردار، نہ رفیق حیات کا ساتھ، تو زندگی بھر پھر اس کی بڑی بے سکونی میں گزر گئی۔ اس لیے دوسروں کو شر پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا کبھی مستقبل میں امن میں نہیں رہتا۔ ابھی تو بظاہر سکون میں ہوگا لیکن مستقبل میں کبھی اس کو راحت نہیں ملے گی۔ تو آپ نے ایک بہترین وہ کہا جو دوسرے اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ ایک بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، تم میں بھی بہترین وہ ہوگا جو حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں بڑی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کی رعایت رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، تم میں سے کوئی مومن مرد دوسرے مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی آئے گی۔ اگر کسی ایک خصلت کی وجہ سے تمہیں غصہ آیا تو اس میں بہت سی خوبیاں بھی موجود ہوں گی، آپ نے فرمایا ان خوبیوں پر تم نظر رکھو۔ تنبیہ الغافلین میں امام ابو اللیث سمرقندی نے اور امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا، ایک شخص اپنی گھر والی سے الجھ گیا، اس نے کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، ان سے جا کر بات کرتا ہوں گھر والی کے معاملے میں۔ جب وہاں گئے دروازے کے باہر آواز آ رہی تھی، حضرت عمر کا اور ان کی گھر والی کا آپس میں کسی معاملے میں بات ہو رہی تھی۔ اس نے جب وہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے، تو یہ شخص وہاں سے جانے لگا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر باہر آ گئے، فرمایا بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہا میری گھر والی کے ساتھ تکرار ہوا تھا، جب میں یہاں آیا تو مجھے بھی آواز سنائی دی۔ تو حضرت عمر نے آگے سے کہا کہ میں اپنی گھر والی کی کوئی بات خلاف مزاج بھی برداشت اس لیے کر لیتا ہوں کہ نمبر ایک اللہ نے اس کے ذریعے میری عزت کو محفوظ کیا ہے، کہ میری عزت محفوظ ہے، میں زنا سے بچا ہوا ہوں، میں گناہ سے بچا ہوا ہوں۔ نمبر دو، گھر والی کے ذریعے اللہ اولاد کی نعمت دیتا ہے اور یہ اولاد انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ نمبر تین، یہ میرے کپڑوں کو دھوتی ہے، مجھے کھانا وقت پہ دیتی ہے، اس میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ اور نمبر چار، کوئی ایک بات اگر ایسی کمی کی ہوتی ہے تو اللہ نے اس میں خوبیاں بہت زیادہ رکھی ہیں۔
اور اس کے ذریعے سے گھر کا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ جب حضرت عمر نے فوائد بیان کیے، اس شخص نے کہا یہ ساری خوبیاں تو میری گھر والی میں بھی ہیں، تو فرمایا پھر اس کو باقی رکھو، اس کو ویسے نہ چھوڑو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہوگا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ بعض لوگ اس کو بڑی دلیری سمجھتے، بیوی کو مارنا، پیٹنا، گھر سے نکال دینا، ہاتھ اٹھا دینا، ہڈیاں توڑ دینا، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ آپ نے پوری زندگی، آپ کی 9 ازواج مطہرات ہیں، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کسی کو نہیں مارا، حسن اخلاق کے ساتھ رہے۔ آپ کی گھر کی زندگی بڑی پرسکون اور اطمینان والی آپ کی زندگی تھی۔ ایک واقعہ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھا، ایک خاتون حضرت عمر کے پاس آئی۔ حضرت عمر کے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کعب بن سور ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خاتون نے آ کر اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ میرا شوہر سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے۔ حضرت عمر نے سنا، خوش ہوئے کہ اچھی بات ہے، تمہارا شوہر عبادت گزار ہے۔ وہ خاتون اپنے شوہر کے بارے میں کچھ شکایت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے صرف یہ جملہ کہا۔ حضرت عمر بات کی تہ تک نہ پہنچ سکے اس وقت، تو اس وقت کعب بن سور ازدی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، قریب آئے، حضرت عمر کے کان میں کہا یہ خاتون اپنے شوہر کی کوئی شکایت کرنا چاہ رہی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا شکایت کر رہی؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شوہر دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، یعنی میرا حق نہیں ادا کرتا۔ حضرت عمر نے کہا پھر تو تم بات سمجھ گئے ہو، اب فیصلہ بھی تم ہی کرو۔ تو اس نے کہا نہیں آپ کریں۔ فرمایا نہیں تم کرو۔ اس شخص نے اس عورت کو بلا کر کہا چونکہ اسلام نے مرد کو حکم دیا ہے 4 شادیاں وہ کر سکتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عورت کا حق 1 دن اور 1 رات ہے، لہٰذا 4 دنوں میں تیرا شوہر اگر 3 دن عبادت میں لگا لیتا ہے، چوتھے دن اس کا تیرے پاس آنا، تیرا حق ادا کرنا لازم ہے، چوتھے دن ضروری ہے، کیونکہ اسلام نے 4 کا اختیار دیا۔ حضرت عمر اس فیصلے پر اتنے خوش ہوئے، کعب بن سور ازدی کو بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ تو یہ واقعہ الاستیعاب میں اور اسد الغابہ میں ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد اس دور کی خواتین بھی کیسی تھیں، شوہر کی بات کہی بھی ہے تو کتنے ادب کے دائرے میں بات کہی کہ میرا شوہر دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، اور حضرات صحابہ کو بھی اللہ نے کیسی فراست دی کہ وہ بات کو سمجھ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں تھے۔ آپ کو کچھ محسوس ہوا تھا کہ حضرت علی گھر سے چلے گئے، تو آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا این ابن عمی کا، تمہارا چچا کا بیٹا کہاں چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا میری اور ان کی آپس میں بات ہوئی تھی، تو اس دوران وہ گھر سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو حضرت علی کہاں ہیں؟ کسی نے کہا مسجد میں ہیں۔ تو جب وہاں پر گئے حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور ان کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ تراب عربی میں کہتے ہیں مٹی والے کو، یعنی جسم پہ مٹی لگ گئی، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے محبت سے کہا، ان کو یہ کنیت اتنی پسند آئی، پھر یہ ان کی کنیت بن گئی ابو تراب۔ ابھی آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کہ تمہارا اور میری بیٹی کا کیا معاملہ ہوا ہے، آپ اس سے ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ دیکھیں اس واقعے میں سبق کتنا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے پاس بھی گئے ہیں تو اس کو رشتہ یاد دلایا، وہ صرف تمہارا شوہر نہیں ہے، تمہارے چچا کا بیٹا بھی ہے۔ پھر یہاں آئے حضرت علی کے پاس تو آ کر یہ نہیں کہا تم نے میری بیٹی کو کیا کہا، تم گھر سے ناراض ہو کر کیوں آئے، کوئی بات نہیں کہی، محبت سے کہا ابو تراب کیا ہو گیا کہ مسجد میں لیٹے ہو، یعنی گھر میں کیوں نہیں لیٹے، محبت سے اٹھایا، ساتھ ملایا، کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کہی۔ حضرت علی پھر گھر گئے تو سسر کا کام بھی کیا ہوتا ہے، جانبین کو جوڑنا ہوتا ہے، اور سسر کا کام بھی کیا ہے، اپنی بیٹی کو ہدایت کرنا ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کی پاسداری کرے۔ تو آپ نے گویا ایک بہترین انسان کس کو قرار دیا، جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ آخری بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ سب سے بہترین انسان ہوگا۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے، اخلاق سب سے اچھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے تو سمامہ بن اوسال کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا،
اور یہ مقابلے میں قیدی بنے تھے تو ان کو باندھا ہوا تھا مسجد کے ایک ستون کے ساتھ، غیر مسلم تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ جیسے مسجد میں آئے آپ نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو کھول دو۔ جیسے کھولا وہ آپ کے حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ میں غیر مسلم یہ مسلمان، میں ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلا، انہوں نے مجھے گرفتار کیا، کچھ بھی نہ کہا، اور پیغمبر نے اتنی خندہ پیشانی سے مجھے کھلوا کے معاف کر دیا۔ فوراً گیا قریب کے باغ میں غسل کیا اور آیا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ نے اخلاق میں بڑا وزن رکھا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے انسان دل جیت سکتا ہے۔ حسن اخلاق کے کرشمے سے ہی ایمان آگے بڑھا ہے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ایک دیہاتی شخص حضور کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر پڑی تھی، اس نے اتنی زور سے کھینچا آپ کے کندھے پہ چادر کے نشانات پڑ گئے۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، مسکرانے لگے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ نے سب کو غنیمت دی، مجھے بھی دو۔ آپ نے اس کو بھی دے دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے کندھے پہ نشانات پڑ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو بہت زور سے کھینچا اور آپ نے اس کو کچھ نہ کہا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی دیہاتی آدمی اتنی سختی سے پیش آیا، آپ نے مسکرا کے جواب بھی دیا اور اسے مال غنیمت میں آپ نے حصہ بھی دے دیا۔ تو بہرحال آخری بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کا کیسا اثر ہوتا ہے، میں واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ مسجد نبوی میں 18 سال انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ ایک دفعہ ریل میں آ رہے تھے، ریل کے سفر میں ان کے ساتھ ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک کہتے ہیں کہ سفر کے دوران اسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ ریل گاڑی کے اندر قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کسی نے قضائے حاجت کی تھی لیکن اس کی صفائی نہیں کی، پانی نہیں ڈالا، ساری گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہ ہندو واپس آ گیا، اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ اس کو بڑی ناگواری ہوئی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور محدث، حضرت کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے چند ڈبے سگریٹ کے اٹھائے، چند گتے لیے، ایک لوٹے میں پانی لیا اور میں گیا اور میں نے سب کو دھویا، جگہ کو بالکل صاف کر دیا اور ایک لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا ابھی آپ جا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں ابھی گیا ہوں، گندگی ہے۔ فرمایا نہیں ابھی آپ چلے جاؤ۔ وہ ہندو گیا تو دیکھا بیت الخلاء صاف تھا، پانی بھی لوٹے میں پڑا ہوا تھا، قضائے حاجت کر کے آیا اور کہنے لگا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ فرمایا مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جو اسلام اتنی تاکید کرتا ہے کہ غیر مسلم کے لیے بیت الخلاء صاف کر دو، وہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اسی موقع پر وہ ہندو اور اس کا گھرانہ ایمان لے آیا۔ اللہ نے اخلاق میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے جتنی میٹھی زبان ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، اور جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں یہ اوصاف لائیں تاکہ لوگوں کے محبوب بنیں، دنیا سے جائیں تو ہر ایک ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔